سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز الیکونٹ ادب ایکسٹراز، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدیوں کا مسافر، وقت کی کہانی، صدیوں کے مسافر کی زبانی، ازل سے ابد تک زندہ رہنے والے ایک انوکھے دیداور کی داستان۔ مصنف M.A. راحت۔ ایپیسوڈ 80۔ صبح کو گزشتہ روز کی طرح پھر محافظ آئے اور مجھے باغ میں کام کرنے کے لیے لے گئے۔ دوسرے قیدی بھی وہاں موجود تھے۔ ہم سب نے مل کر کام شروع کر دیا۔ آج ہم لوگ اس خطے زمین میں سے بچا کچا کوڑا کرکٹ اور پتھر کے ٹکڑے وغیرہ نکال رہے تھے۔ کئی محافظ ہم لوگوں کی نگرانی پر مامور تھے اور کام جاری تھا۔ میں بھی قیدیوں میں شامل ایک عام انسان کی حیثیت سے اس کام میں شریک تھا۔ گزشتہ روز کی طرح اس دن بھی دوپہر کے وقت کھانے کے لیے کچھ وقت دیا گیا اور کھانا کھانے کے بعد کام دوبارہ شروع کر دیا گیا۔ شام ہونے سے پہلے شہزادی آرینہ پھر آئی اور اس نے کام کا جائزہ لیا۔ مجھے اس نے ایک بار پھر غور سے دیکھا، لیکن آج اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی اور جلد ہی واپس چلی گئی۔ کئی دن تک میں قیدیوں کے ساتھ شہزادی آرینہ کے باغ میں صفائی کے کام میں مصروف رہا۔ شہزادی کام کی نگرانی کرنے تقریباً روز ہی آتی تھی اور روز ہی مجھے گھور گھور کر دیکھتی تھی، لیکن پہلے دن کے بعد سے اس نے پھر مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ ایک دن شہزادی آرینہ شام سے کافی پہلے آ گئی۔ وہ اپنے محافظ دستے کے ساتھ تھی۔ وہ گھوڑے پر بیٹھے ہی بیٹھے کام کا جائزہ لینے لگی۔ اچانک نہ جانے کیا ہوا کہ شہزادی آرینہ کا گھوڑا بدک گیا۔ وہ ایک لخت اپنی اگلی ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا اور زور زور سے ہنہنانے لگا۔ شہزادی نے اس کی لگامیں کھینچی اور اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن گھوڑا بری طرح الف ہو گیا تھا۔ وہ پچھلی دو ٹانگوں پر کھڑا ہوا بری طرح ادھر سے ادھر جھول رہا تھا۔ شہزادی کے محافظ دستے کے لوگ، جن میں ان کا سردار بھی شامل تھا، گھوڑے کی طرف دوڑ پڑی اور اسے رام کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن گھوڑے نے اچانک لاتیں چلانی شروع کر دیں اور ان میں سے کئی آدمی زمین پر گر پڑے۔ محافظ دستے کا سردار بھی کچھ نہیں کر پایا۔ شہزادی بری طرح گھبرا گئی تھی اور چیخ رہی تھی۔ وہ گھوڑے کی پشت سے چپک گئی تھی اور بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے تھی۔ اچانک گھوڑے نے ایک سمت میں بھاگنا شروع کر دیا۔ شہزادی کی چیخوں نے آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا۔ اس کے محافظ دستے کے لوگ، جن میں دستے کا سردار بھی شامل تھا، بے حد خوفزدہ ہو گئی تھی اور ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس گھوڑے کو کس طرح قابو میں لائیں۔ وہ لوگ خود بھی بری طرح چیخ چلا رہے تھے، شور مچا رہے تھے، لیکن شہزادی کے گھوڑے پر کسی طرح قابو نہیں پا رہے تھے۔ اگر شہزادی کو کچھ ہو گیا تو شاہ مابطولس ہم میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ شہزادی کے محافظ دستے کا سردار بڑے زور سے چلایا۔ اس کے چہرے سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر لپک کر گھوڑے کے قریب پہنچنے کی کوشش کی، لیکن گھوڑے نے ایک چکر کاٹ کر اس کے دولتی جھاڑ دی اور وہ زمین پر گر گیا۔ اب میں نے طے کیا کہ میرے لیے عمل کا وقت آ گیا ہے۔ مجھے شہزادی آرینہ کی جان بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا تھا۔ چنانچہ میں نے اپنی جگہ سے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ حرکت کی اور آنن فانن میں نے گھوڑے کو جا لیا۔ میں نے گھوڑے کی گردن کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑ لیا اور اس میں لٹک گیا۔ گھوڑے نے بہت اچھل کود کی، لیکن اس کی گردن میرے آہنی شکنجے سے کس طرح نکل سکتی تھی؟ میں اسے کس کر پکڑے رہا اور میں نے اپنے جسم کا بوجھ ڈال کر اسے سیدھا کھڑا کر دیا۔ گھوڑا سیدھا کھڑا ہو گیا اور چند لمحوں میں بالکل ساکت ہو گیا۔ گھوڑے کے پرسکون ہوتے ہی شہزادی آرینہ نے گھوڑے پر سے چھلانگ لگا دی۔ اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ اس کا سانس بری طرح پھول رہا تھا اور چہرہ فق ہو گیا تھا۔ اس نے تشکر اور تحسین بھری نظروں سے مجھے دیکھا اور پھر مسکرانے لگی۔ اس اثنا میں شہزادی کے محافظ دستے کے تمام لوگ ہمارے گرد جمع ہو گئی اور شہزادی کو خیریت سے اور صحیح سالم دیکھ کر وہ بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ منجر، شہزادی نے اپنے محافظ دستے کے سردار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، حیرت کی بات ہے کہ
کہ تم سب لوگ مل کر بھی گھوڑے کو قابو میں نہیں کر سکے، جبکہ اس معمولی قیدی نے تنے تنہا اس پر قابو کر لیا ہے۔ یہ تم سب سے زیادہ ذہین، ہوشمند اور بہادر معلوم ہوتا ہے۔ منجر کا منہ اتر گیا تھا۔ اس نے کھسیانی ہنسی ہنستے ہوئے کہا، ہم لوگوں نے کوشش تو بہت کی تھی شہزادی صاحبہ، لیکن گھوڑا بری طرح بے قابو ہو گیا تھا اور لاتیں چلا رہا تھا۔ اس نے ہم میں سے کسی کو بھی اپنے نزدیک نہیں آنے دیا تھا۔ کچھ بھی ہو، شہزادی نے سخت لہجے میں کہا، تم نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ میرے محافظ دستے کے سربراہ کی حیثیت سے تم اپنے فرائض کی انجام دہی میں ناکام رہے ہو۔ مجھے اب اس معاملے میں سوچنا پڑے گا۔ منجر ایک دم خاموش ہو گیا۔ غالباً اسے یہ توقع نہیں تھی کہ شہزادی اتنا بڑا فیصلہ اتنی جلدی کر لے گی۔ اس کے تمام ساتھی بھی خاموش ہو گئے تھے۔ شہزادی کا گھوڑا اب دور کھڑا ہوا تنے تنہا اچھل کود کر رہا تھا۔ اس کی پشت اب خالی تھی۔ شہزادی نے گھوڑے کو ایک نظر دیکھا، پھر مجھے دیکھ کر بولی، سنہری بدن والے نوجوان قیدی، تم نے اپنا کیا نام بتایا تھا؟ میرا نام فروز ہے، میں نے نیاز مندانہ انداز میں جواب دیا۔ تم واقعی بہت بہادر انسان ہو فروز، شہزادی آرینہ نے کہا، لیکن یہ بتاؤ، کیا تم اس سرکش اور بدلگام گھوڑے پر ابھی اور اسی وقت سواری کر کے اپنی بہادری کا مزید ثبوت دے سکتے ہو؟ آپ حکم دیں شہزادی صاحبہ، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے، میں نے کہا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا کہ گھوڑا اس وقت بھی بالکل بری طرح بتکا ہوا ہے اور اس پر سواری کی کوشش کرنا تمہارے لیے موت کا باعث بن سکتا ہے۔ شہزادی آرینہ نے غور سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، اور اس نے تمہیں گرا دیا تو شاید تمہارا زندہ بچنا ممکن نہ ہو سکے۔ وہ گھوڑا اس وقت اپنے آپے سے باہر ہو رہا ہے۔ مجھے اس کا علم ہے معزز شہزادی، میں نے بڑے سکون کے ساتھ کہا تھا، لیکن اس کے باوجود میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اس گھوڑے پر سواری کرنے میں کامیاب رہوں گا۔ میں تمہیں اس بات کا حکم دیتی ہوں، شہزادی نے کہا، میں صرف تمہاری مرضی معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ تم اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہو۔ اگر تم اپنی بہادری کے مزید جوہر دکھانا چاہتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہت اچھا موقع ہے، لیکن خیال رہے کہ اگر تم مر گئی تو تمہاری موت کا ذمہ دار کوئی نہیں ہوگا۔ میں جانتا ہوں شہزادی صاحبہ، میں نے جواب دیا، آپ اطمینان رکھیں، اپنی موت کا ذمہ دار میں خود ہوں گا۔ شہزادی کے محافظ دستے کا سردار منجر اور دوسرے محافظ بڑے غور سے میرے اور شہزادی کے درمیان ہونے والی گفتگو سن رہے تھے۔ منجر مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا اور میں صاف طور پر محسوس کر رہا تھا کہ اس کی آنکھوں میں میرے لیے تحسین و توصیف کے بجائے نفرت اور غصے کے جذبات ہیں۔ مجھے اجازت دیں شہزادی صاحبہ، میں نے کہا، اور اس کے بعد میں گھوڑے کی طرف دوڑ پڑا، جو میدان کے وسط میں اپنی اگلی ٹانگوں کے بل پر کھڑا رقص کا سا انداز اختیار کیے ہوئے تھا۔ میں گھوڑے کے قریب پہنچا اور میں نے اس کی لگام پکڑ لی۔ گھوڑا ایک بارگی زور سے ہنہنایا اور اس نے گھوم کر مجھے زور سے لات مارنے کی کوشش کی۔ شاید اس کی لات مجھے لگی بھی ہو، لیکن میں نے اس وقت کوئی دھیان نہیں دیا اور سختی کے ساتھ اس کی لگام پکڑ کر ایک ہی چھلانگ میں اس کی پشت پر سوار ہو گیا۔ گھوڑا بالکل بے قابو ہو کر بڑے زور سے ہنہنایا اور اس نے مجھے اپنی پیٹھ پر سے گرانے کی کوشش کی، لیکن میں کسی چٹان کی طرح اس کی پشت پر جم کر رہ گیا۔ گھوڑا سخت غضبناک ہو رہا تھا اور بار بار مجھے گرانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میں جیسے اس کے جسم کا ایک حصہ بن گیا تھا۔ میں اپنے آپ کو سنبھالے رہا۔ آخر گھوڑے نے تنگ آ کر بے تحاشا بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ بھاگتا جاتا تھا اور ساتھ ساتھ جھٹکے بھی لیتا تھا تاکہ مجھے گرا سکے، لیکن میں اس کی ہر کوشش کو ناکام بنا رہا تھا۔ دور کھڑی ہوئی شہزادی آرینہ، اس کے محافظ دستے کا سردار منجر اور دوسرے لوگ حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ابھی تک میں نے گھوڑے کو اس کی باگوں کے ذریعے قابو میں پانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اب میں نے اس کی لگامیں کھینچی۔ گھوڑے کی رفتار دھیمی ہو گئی، یہاں تک کہ تھوڑی دور چلنے کے بعد وہ بالکل رک گیا تھا۔ گھوڑے کی رفتار دھیمی ہو گئی، یہاں تک کہ تھوڑی دور چلنے کے بعد وہ بالکل رک گیا تھا۔ اب میں نے آہستہ سے اس کی لگامیں چھوڑی اور وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگا۔ میں اس پر تقریباً قابو پا چکا تھا۔ میں نے اسے لے کر آہستہ آہستہ میدان کا ایک چکر لگایا اور پھر عین اس جگہ لا کر اسے روک دیا جہاں شہزادی آرینہ اور دوسرے لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ ان سب کے چہروں پر سخت حیرت اور تعجب کے آثار تھے۔ تم نے واقعی کمال کر دکھایا ہے فروز، شہزادی آرینہ نے اپنی مترنم آواز میں کہا۔ یہ گھوڑا میں نے چند ہی دن پہلے ایک عرب تاجر سے خریدا تھا
اور اس نے اسی وقت مجھے یہ بات بتا دی تھی کہ یہ سخت سرکش اور بد لگام گھوڑا ہے اور کسی سوار کو بمشکل ہی اپنی پشت پر بیٹھنے دیتا ہے، اور اگر کوئی ایک بار ہمت کر کے بیٹھ بھی جائے تو پھر اسے گرائے بغیر نہیں چھوڑتا۔ مجھے اپنی شہ سواری پر ناز ہے اور اسی لیے میں نے اس گھوڑے کو خرید بھی لیا اور اس پر سواری بھی کی۔ اس وقت میں پہلی مرتبہ اس پر سوار ہو کر یہاں آئی تھی اور اس نے مجھے گراتے گراتے چھوڑا۔ میں تمہاری شکر گزار ہوں فروز کہ تمہاری بہادری کی وجہ سے میری جان بچ گئی، ورنہ میرے محافظ تو بالکل ہی نکمے اور ناکارہ ثابت ہوئے۔ یہ اتنے بہت سے لوگ تھے، اگر چاہتے تو آسانی سے گھوڑے پر قابو پا سکتے تھے، مگر یہ لوگ بزدل ہیں، سب کے سب بزدل ہیں۔ اس نے حقارت آمیز انداز میں اپنے محافظوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ محافظوں کے چہرے اتر گئے، خاص طور سے منجر تو بہت ہی دل برداشتہ ہو گیا تھا اور ایک بار پھر مجھے کڑی نظروں سے گھورنے لگا۔ چند لمحوں تک گہری خاموشی طاری رہی، پھر میں نے کہا، یہ شہزادی کا کرم ہے کہ اس نے میری تعریف کی، ویسے اس معمولی سے کام کے لیے میں خود کو کسی تعریف کا مستحق نہیں سمجھتا۔ تم اسے معمولی کام کہتے ہو؟ شہزادی آرینا نے حیرت سے کہا۔ تم نے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے فروز، اور تم اس کے لیے واقعی انعام و اکرام کے مستحق ہو۔ منجر، فروز کو میرے ساتھ لے کر آؤ، شہزادی نے تحکم آمیز لہجے میں کہا۔ شہزادی نے اب ایک اور محافظ کا گھوڑا لے لیا تھا اور اس پر سوار ہو گئی تھی۔ میں ابھی تک اس بدلگام اور سرکش گھوڑے پر سوار تھا۔ جو حکم شہزادی صاحبہ، منجر نے جواب دیا، اور ہمارا قافلہ وہاں سے چل پڑا۔ اب ہم لوگ محل کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ یہاں پہنچ کر ایک جگہ ہم لوگ گھوڑے سے اتر گئے۔ ملازموں نے آگے بڑھ کر گھوڑوں کی لگامیں پکڑ لی۔ شہزادی آرینا بھی اپنے گھوڑے سے اتر چکی تھی۔ منجر، اس نے محافظ دستے کے سردار کو مخاطب کرتے ہوئے حکم دیا، فروز کو لے جاؤ، اسے نہلا دھلا کر صاف ستھرے کپڑے پہناؤ اور اس کے بعد میرے پاس لے کر آؤ۔ میں اسے حیوانی شکل میں نہیں بلکہ انسانی شکل میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ جو حکم شہزادی صاحبہ، منجر نے جواب دیا اور مجھے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ منجر مجھے ساتھ لے کر محل کے ایک ایسے بیرونی حصے میں پہنچا جہاں سپاہی وغیرہ قیام کرتے تھے۔ اس نے مجھے ایک حمام میں بھیج دیا اور مجھے ہدایت دی کہ خوب اچھی طرح غسل کر لوں۔ مجھے کئی دن کے بعد غسل کی نعمت حاصل ہوئی تھی، اس لیے میں نے خوب اچھی طرح غسل کیا۔ جب میں غسل کر کے باہر نکلا تو منجر نے مجھے ایک صاف ستھرا لباس پہننے کو دیا۔ میں نے وہ قیدیوں والا لباس تبدیل کر کے صاف ستھرے کپڑے پہن لیے، اور جب میں نہا دھو کر اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر منجر کے سامنے کھڑا ہوا تو اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ اپنی اس حیرت پر قابو نہ پا سکا اور متعجب ہو کر بولا، اوفو فروز، تم کون سی مٹی کے بنے ہوئے ہو؟ یہ حقیقت ہے کہ میں نے آج تک تمہارے جیسا حسین انسان نہیں دیکھا۔ تمہارے جسم کی رنگت تو لاجواب ہے اور تمہارے بالوں کا رنگ بھی بے حد عجیب و غریب ہے۔ نہ جانے تم کون سی دنیا کے باشندے ہو۔ میں یہ بات محسوس کر رہا تھا کہ مجھ سے انتہائی نفرت کرنے کے باوجود بھی منجر میرے حسن کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ وہ توصیفی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا اور پھر اس نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ ہم لوگ محل کے بیرونی حصے سے نکل کر اندرونی حصے میں داخل ہو گئے۔ یہاں جگہ جگہ پہرے دار موجود تھے اور غلام اور کنیزیں ادھر سے ادھر آ جا رہی تھیں۔ میں اور منجر جدھر سے بھی گزر جاتے، لوگ حیرت بھری نظروں سے ہمیں دیکھنے لگتے۔ ظاہر ہے کہ منجر تو ان کے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی، لیکن میں ایک بالکل نئی، ایک بالکل انوکھی چیز تھا، اور وہ لوگ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہے تھے اور آپس میں چمگوئیاں بھی کرتے جاتے تھے۔ میں اور منجر کئی دلانوں اور برآمدوں سے گزر کر آخر ایک بڑے سے کمرے کے سامنے رک گئے۔ کمرے کے دروازے پر ایک مسلح سپاہی موجود تھا۔ منجر کو دیکھ کر اس نے ہم دونوں کو اندر جانے کی اجازت دے دی۔ ہم دونوں کمرے کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ واقعی کسی شہزادے کا کمرہ معلوم ہوتا تھا۔ یہ نہایت بیش قیمت اور ساز و سامان سے آراستہ تھا۔ دیواروں اور کھڑکیوں پر خوبصورت اور نازک ریشمی پردے لٹک رہے تھے۔ فرش پر دبیز قالین بچھا ہوا تھا اور خوبصورت نشستیں موجود تھیں، اور ایک نہایت قیمتی کرسی نما نشست پر شہزادی آرینا جلوہ افروز تھی۔ یہ شہزادی آرینا کا نیا روپ تھا جو میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے اسے صرف 2 مرتبہ دیکھا تھا، اور دونوں بار وہ گھوڑ سواروں کے چست لباس میں ملبوس تھی اور گھوڑے پر بیٹھی ہوئی تھی، لیکن
اس مرتبہ وہ صحیح معنوں میں شہزادیوں کے لباس میں تھی۔ اس کا ملبوس لباس نہایت نفیس تھا۔ اس نے خوب سنگھار کیا ہوا تھا اور اس کا حسن پہلے سے کہیں زیادہ دلاویز اور پرکشش ہو گیا تھا۔ میں شہزادی کو دیکھتا رہ گیا پروفیسر، اور شہزادی آرینہ مجھے دیکھتی رہ گئی، چونکہ اس نے بھی اس سے پہلے مجھے قیدیوں والے میلے کچیلے لباس میں اور گندے بدن کے ساتھ دیکھا ہوا تھا، لیکن اب نہانے دھونے اور کپڑے تبدیل کر لینے کے بعد میری سجدج ہی نرالی ہو گئی تھی۔ شہزادی حیرت سے آنکھیں پھاڑے مجھے گھور رہی تھی۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا۔ یہ تم ہو؟ بلاخر اس نے اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے کہا، کیا یہ واقعی تم ہو فروز؟ مجھے یقین نہیں آتا۔ اوفو، تم تو کسی ملک کے شہزادی یا کسی بڑے فوج کے سپہ سالار نظر آتے ہو۔ تمہارا رنگ کس قدر لاجواب ہے، لاجواب اور بے مثال۔ میں نے اس سے پہلے اس شکل و صورت اور ایسی رنگت کا کوئی انسان نہیں دیکھا۔ تم یقیناً تعریف کے قابل ہو۔ مجھے یقین ہے کہ ہمارے پورے شہر میں تم جیسا حسین اور عجیب و غریب رنگ و روپ والا کوئی انسان موجود نہیں ہے۔ شہزادی ذرا دیر کے لیے چپ ہوئی تو میں نے کہا، یہ سب شہزادی کا کرم اور اس کی مہربانی ہے، ورنہ میں تو وہی ایک معمولی سا قیدی ہوں۔ اب تم قیدی نہیں رہے ہو، شہزادی نے اپنے لبوں سے مسکراہٹ کی بجلیاں گراتے ہوئے کہا۔ تمہاری رہائی کے احکامات جاری کیے جا چکے ہیں اور تم دوبارہ قید خانے کی کال کوٹری میں نہیں جاؤ گے۔ تو کیا مجھے واقعی آزاد کر دیا گیا ہے شہزادی صاحبہ؟ میں نے خوش ہونے کا مظاہرہ کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، نہ صرف تمہیں آزاد کر دیا گیا ہے بلکہ تمہارے لیے ایک خوشخبری بھی ہے، شہزادی آرینہ نے کہا۔ وہ کیا شہزادی صاحبہ؟ میں نے قدرے مستربانہ انداز میں دریافت کیا، کیونکہ میں فی الحال کسی جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ میرا ارادہ کچھ دن آزادی اور بے فکری کے ساتھ اس شہر میں زندگی گزارنے کا تھا۔ تمہارے اس سوال کا جواب میں نہیں دوں گی بلکہ شاہ مابطولیز دیں گے، جو میرے والد بھی ہیں اور یہاں کے بادشاہ بھی۔ اس وقت وہ تمہارے انتظار میں ہیں۔ میں نے انہیں تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ شہزادی آرینہ کی زبان سے یہ باتیں سننے کے بعد منجر کا چہرہ بالکل فق ہو گیا تھا۔ اس کا رنگ سفید پڑ گیا تھا۔ اس سے پہلے بھی شہزادی آرینہ جتنی دیر میری تعریف و توصیف کرتی رہی تھی، منجر کینہ توز نظروں سے مجھے دیکھتا رہا اور اس بات کو بالکل بھول گیا تھا کہ ابھی کچھ دیر پہلے وہ خود بھی میری تعریف کر رہا تھا اور میرے حسن کو خراج تحسین پیش کر رہا تھا۔ چلو منجر، شہزادی آرینہ نے اپنی کرسی پر سے اٹھتے ہوئے کہا، فروز کو بابا جان کے پاس لے چلو، وہ ہم لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ منجر نے خونخوار نظروں سے میری طرف دیکھا اور میرے رہنمائی کرنے کے لیے آگے چل پڑا۔ چند قدم چل کر وہ رک گیا اور اس نے شہزادی آرینہ کو آگے جانے کا موقع دیا۔ اب شہزادی آگے آگے چل رہی تھی اور اس کے پیچھے منجر تھا۔ منجر کے پیچھے میں چل رہا تھا۔ کئی کمروں کے سامنے سے گزر کر ہم لوگ ایک بڑے اور شاندار دروازے کے سامنے رک گئے۔ دروازے پر کئی سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ آج بابا جان تھوڑی دیر کے لیے بڑے محل میں آئے ہوئے ہیں، آرینہ نے منجر سے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ یہ سعادت مجھے کبھی کبھی ملتی ہے کہ بابا جان میرے محل کو اپنے قدموں سے رونق بخشیں۔ شہزادی آرینہ کو دیکھ کر ان محافظوں نے فوراً راستہ دے دیا جو دروازے کو روکے ہوئے کھڑے تھے۔ سب سے آگے شہزادی آرینہ داخل ہوئی، اس کے پیچھے منجر اور سب سے پیچھے میں۔ یہ کمرہ شہزادی آرینہ کے کمرے سے بھی کافی بڑا تھا اور اس کمرے سے بھی زیادہ آراستہ تھا، اور ایک بے حد آراستہ کرسی پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا قد بڑا لمبا تھا اور اس وقت اس کے جسم پر سپاہیوں والا لباس موجود تھا۔ اس کے سر پر موجود تاج ہی اس بات کی نشاندہی کر رہا تھا کہ وہ بادشاہ ہے، ورنہ اس وقت وہ کوئی خاص قیمتی لباس پہنے ہوئے نہیں تھا۔ بادشاہ کے سامنے پہنچتے ہی آرینہ اور منجر دونوں رکوع کے لیے جھک گئے۔ میں نے بھی مجبوراً ان کی تقلید کی اور چند لمحوں بعد وہ لوگ سیدھے ہو گئے اور میں بھی ان کے ساتھ سیدھا ہو گیا۔ ارے آرینہ، تم یہ چاند کا ٹکڑا کہاں سے لے آئیں؟ شاہ مابطولس نے حیرت سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ یہ تو واقعی بڑا حسین ہے اور واقعی عجیب و غریب قسم کا انسان ہے۔ شاہ کا اقبال بلند ہو، شہزادی آرینہ نے کہا۔ یہی وہ بہادر ہے جس کا میں نے آپ سے تذکرہ کیا تھا۔ اس نے تنے تنہا اس گھوڑے پر قابو پا لیا جس نے مجھے مارنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی تھی۔ شاہ مابطلوس کی نظریں میرے اوپر گڑ کر رہ گئیں۔
وہ کافی دیر تک مجھے بڑے غور سے دیکھتا رہا اور پھر کہنے لگا، تمہارا نام کیا ہے دلکش انسان؟ میرا نام فروز ہے علی جاہ، میں نے نیاز مندانہ انداز میں کہا۔ لیکن مجھے بتایا گیا ہے کہ تم قید میں تھی۔ شاہ مابطلوس نے پوچھا، کہ تم نے واقعی کوئی جرم کیا تھا؟ شہنشاہ کا اقبال بلند ہو، میں نے خالص درباری انداز میں کہا، حقیقت یہ ہے کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، میری گرفتاری محض ایک غلط فہمی کا نتیجہ تھی۔ منجر خاموش کھڑا مجھے گھور رہا تھا، لیکن اس کی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ بھلا وہ شہنشاہ کے سامنے کیا بول سکتا تھا؟ تمہاری شکل و صورت یہ بتا رہی ہے کہ تم مجرم نہیں ہو سکتے، شاہ مابطلوس نے کہا، اور پھر مجرم لوگ اتنے بہادر نہیں ہوتے جتنی بہادری کا مظاہرہ تم نے کیا ہے۔ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ تم پر جاسوس ہونے کا الزام لگایا گیا ہے، لیکن اگر تم جاسوس ہوتے تو ہرگز شہزادی کی جان بچانے کے لیے اپنے آپ کو خطرے میں نہ ڈالتے۔ کوئی جاسوس اپنے دشمنوں کی حفاظت کے لیے خود کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ شہنشاہ خود منصف اعلیٰ ہیں، میں نے لچھے دار زبان بولتے ہوئے کہا، حضور کا دل جامع جہاں نما ہے، آپ سب کچھ جانتے ہیں۔ آپ نے مجھ ناچیز کے بارے میں جو رائے قائم کی ہے اس کے لیے میں تہہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں، اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں ہرگز کوئی جاسوس وغیرہ نہیں ہوں، بلکہ ایک سیدھا سادھا سا غریب آدمی ہوں جس کو حضور والا کے سپاہیوں نے محض غلط فہمی کی بنا پر اسیر کر لیا تھا۔ شاہ مابطلوس نے کہا، تمہاری یہ بے مثال جرأت اور بہادری سے متاثر ہو کر میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آج سے ہماری پیاری بیٹی شہزادی آرینہ کے محافظ دستے کے سردار تم ہوگی۔ ہم منجر کو اس منصب سے برخاست کرتے ہیں اور اسے تمہاری ماتحتی میں دیتے ہیں۔ منجر شہزادی آرینہ کے محافظ دستے میں شامل رہے گا، لیکن اب وہ دستے کا سردار نہیں رہے گا، بلکہ تمہاری ماتحتی میں کام کرے گا۔ میں اس عزت افزائی کے لیے حضور والا کا بہت بہت شکر گزار ہوں، ہر چند کہ میں خود کو اس منصب جلیلہ کا اہل نہیں پاتا، لیکن بادشاہوں کی عنایات اور نوازشوں کو مسترد کرنا مجھ جیسے غریب انسان کے حوصلے کی بات نہیں۔ میں نے اس سے کہا، اوفو نوجوان، تمہارے اندر کتنی خصوصیات موجود نہیں ہیں۔ بادشاہ نے کہا، ایک طرف تو تمہارا جسم دیوتاؤں کی طرح حسین ہے، دوسری طرف تم بہادری میں اپنا جواب نہیں رکھتے، اور ساتھ ہی ساتھ تمہاری گفتگو میں بے پناہ فصاحت و بلاغت ہے۔ اتنی نفیس اور مرصع زبان بولنا تم نے کہاں سے سیکھی؟ حضور، یہ ان بزرگوں کی جوتیوں کا طفیل ہے جن کی خدمت کرنے کا اور جن کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا مجھے موقع ملا تھا، میں نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی میری نگاہیں ایک لمحے کے لیے منجر کی طرف اٹھ گئیں۔ اس کا چہرہ غصے کے مارے سیاہ ہو گیا تھا، لیکن ظاہر ہے وہ کچھ بول نہیں سکتا تھا، کیونکہ یہ شہنشاہ کا فیصلہ تھا اور وہ شہنشاہ کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ بھلا اس میں اتنی ہمت کہاں تھی کہ وہ بادشاہ کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے زبان کھولے؟ بابا جان، میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے میری سفارش قبول کرتے ہوئے فروز کو میرے محافظ دستے کا سردار بنانا منظور کیا، شہزادی آرینہ نے اپنی کھنکتی ہوئی آواز میں کہا۔ امید ہے، بلکہ مجھے یقین ہے کہ فروز اپنے نئے منصب پر پورا اترے گا۔ اب وہاں موجود سارے لوگوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ شہزادی آرینہ کی سفارش پر ہی مجھے اس کے محافظ دستے کا سردار مقرر کیا گیا تھا۔ منجر نے ایک بار پھر خونی نظروں سے مجھے دیکھا اور پھر آنکھیں جھکا لی۔ تو اس طرح پروفیسر، میں شہزادی کے محافظ دستے کا سردار مقرر ہو گیا۔ مجھے رہنے کے لیے شہزادی کے محل کے محافظ خانے میں ایک عمدہ سی جگہ دے دی گئی اور پہننے کے لیے اعلیٰ درجے کی وردی فراہم کر دی گئی، اور پھر منجر تو میری ماتحتی میں آ گیا تھا، اگرچہ کہ وہ میرے تمام احکامات کی بلا چون چرا تعمیل کرتا تھا، لیکن مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ دل ہی دل میں مجھ سے سخت نفرت کرتا ہے اور مجھے نقصان پہنچانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے گا۔ محلات کے تمام سپاہیوں اور محافظوں کو یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ منجر کو معزول کر دیا گیا ہے اور اس کی جگہ ایک نئے باہر سے آنے والے شخص کو، جس کا نام فروز ہے، شہزادی آرینہ کے محافظ دستے کا سردار مقرر کر دیا گیا ہے۔ میں اب شہزادی آرینہ کے محل کے علاوہ دوسرے محلات میں بھی آزادانہ طور پر آ جا سکتا تھا اور مجھ پر کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ میں محلات کے محافظوں اور ملازموں میں بہت مقبول اور دل پسند شخصیت بن گیا تھا، خاص طور سے عورتیں میری ذات میں بہت زیادہ دلچسپی لے رہی تھیں۔
لیکن میں کسی کی طرف راغب نہیں تھا۔ میری نظروں میں تو صرف شہزادی آرینہ کی تصویر بسی ہوئی تھی، اور شہزادی بھی مجھ سے بہت زیادہ محبت کے ساتھ پیش آتی تھی، اور ایک ملازم سے زیادہ مجھے ایک دوست سمجھتی تھی۔ میں نے کئی بار شہزادی کی آنکھوں میں اپنے لیے ایک خاص چمک دیکھی، لیکن ابھی تک شہزادی کی جانب سے کوئی پیش قدمی نہیں ہوئی تھی، اور میں خود اس معاملے میں کوئی پیش قدمی کرنا نہیں چاہتا تھا۔